سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک اہم ضرورت علم بھی ہے۔ علم ہی کے ذریعے انسان کو شرف اور بزرگی حاصل ہوئی، اور علم ہی کی بنیاد پر انسان اپنے اس فرض منصبی کو ادا کر سکتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کا نائب اور اللہ کا خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اللہ کی طرف سے آنے والے احکامات کو نافذ کرے اور اللہ کی نافرمانیوں سے روکے اور منع کرے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے سب سے پہلے تو اسے یہ جاننا ہوگا کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، اللہ کی مرضیات کیا ہیں، اور اللہ نے کن چیزوں سے منع کیا ہے اور روکا ہے۔ جب تک اسے اس بات کا علم نہیں ہوگا تو وہ کیسے یہ کام کر سکے گا کہ اللہ کی نافرمانیوں سے روکے اور اللہ کے احکامات کو نافذ کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے احکامات کو معلوم کرنے کا ذریعہ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی ہے جو اللہ نے نبیوں پر نازل فرمائی ہے، اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول بن کر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اسی وحی الہی کے علم کو ہم اپنی آسان زبان میں دین کا علم کہتے ہیں۔ یعنی دین کا علم ہمیں یہ بتائے گا کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، اللہ کے اوامر کیا ہیں، اللہ کے نواہی کیا ہیں، اللہ نے کن چیزوں کا حکم دیا ہے اور کن چیزوں سے روکا اور منع کیا ہے۔ ایک طرف تو انسان کو اس کا علم ہونا چاہیے، اور یہ علم اسے وحی الہی کے ذریعے ہوگا، علم دین کے ذریعے ہوگا۔ اور دوسرے، جن لوگوں پر اللہ کے احکامات کو وہ نافذ کرے گا، جن لوگوں کو برائیوں سے روکے گا، ان کے بارے میں بھی اسے معلومات ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی خواہشات کے بارے میں، اور ان کے حالات کے بارے میں بھی اسے علم ہونا چاہیے۔ اس لیے انسان کو مختلف قسم کے علوم کی ضرورت پڑے گی۔ اسے علم دین کی ضرورت تو اس بنیاد پر پڑے گی کہ اس کے ذریعے اللہ کے احکامات معلوم ہوں گے۔ دوسرے علوم کی ضرورت اس لیے پڑے گی کہ اس کے ذریعے وہ اللہ کی مخلوق کو پہچانے گا،
ان کی ضرورتوں کو پہچانے گا، ان کی خواہشات کو پہچانے گا، اس دنیا کی چیزوں کے بارے میں جانے گا، ان چیزوں کے اثرات اور ان کے خواص کے بارے میں وہ جانے گا۔ تو جن چیزوں کے جس علم کے ذریعے یہ باتیں اسے معلوم ہوں گی، اس علم کی بھی اسے ضرورت ہے۔ اس لیے علم انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ علم کے بغیر انسان اپنی زندگی کا سفر کامیابی کے ساتھ ہرگز طے نہیں کر سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جس علم کے ذریعے فرشتوں پر فوقیت عطا فرمائی تھی اور ان کو برتری عطا فرمائی تھی، وہ علم الاسماء تھا، چیزوں کا نام، کہ اس دنیا میں جب آئے گا کوئی شخص اور وہ اللہ کا نائب اور خلیفہ بن کر آئے گا تو اسے اس دنیا کو بھی جاننا ضروری ہوگا، دنیا میں پائی جانے والی ہر چیز سے بھی اس کی واقفیت ہونی چاہیے۔ یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ چیز اس کام میں استعمال ہوتی ہے اور اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ نقصان ہے، یہ زہر ہے، یہ دوا ہے، یہ غذا ہے، یہ پھل ہے، اور یہ اناج ہے، اس کا علم بھی اسے ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء عطا فرما کر کے فرشتوں پر فضیلت اور فوقیت بخشی تھی۔ اس لیے علم انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ علم کے بغیر اس دنیا میں اور خاص کر آج کی دنیا میں کوئی انسان کامیابی کے ساتھ اپنا سفر طے نہیں کر سکتا۔ قرآن و سنت کے ذریعے جو معلومات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کا درجہ تو بہت بلند ہے۔ علم دین کے بغیر تو نہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے نہ سنت کو سمجھ سکتا ہے۔ میں تو یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ اگر آج آپ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہیں، کوئی تجارت کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی وہ تجارت ترقی کرے، بڑھے، آپ کا کاروبار پھلے اور پھولے، تو وہ بھی علم کے بغیر نہ پھل سکتا ہے، نہ پھول سکتا ہے، نہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ کیونکہ اپنی تجارت کو بھی آگے بڑھانے کے لیے اس لائن کے علم کی ضرورت ہے۔ جس لائن کی آپ تجارت کر رہے ہیں اس لائن میں جو علم ہے، اس لائن کا، اس علم کی آپ کو ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پاس وہ علم ہے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ کی تجارت کو بڑھانے کے مواقع کیا ہیں، تجارت آپ کی کیسے بڑھ سکتی ہے۔ تو علم کی ضرورت ہر جگہ ہے۔ اس لیے آپ غور کیجئے، جس زمانے میں علم کا کوئی چرچا نہیں تھا، علم کی طرف لوگوں کی کوئی توجہ نہیں تھی، پڑھنا لکھنا ان کی سوچ اور سمجھ سے باہر کی چیز تھی، پوری قوم ان پڑھ ہوتی تھی، پڑھنا لکھنا نہیں جانتی تھی، خال لوگ ہوتے تھے، ہزاروں میں کہیں کوئی ایک آدمی یا لاکھوں میں کہیں کوئی ایک آدمی ایسا ہوتا تھا جو لکھنا اور پڑھنا جانتا تھا۔ اس ماحول میں
جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ابتدائی آیتیں نازل فرمائیں، پہلی وحی نازل ہوئی اور سورہ اقرا کی 5 آیتیں آئیں، تو اس میں پڑھنے کا تذکرہ اور قلم کا تذکرہ کیا گیا۔ اس زمانے کا انسان تلوار جانتا تھا، تیر جانتا تھا، قتل و غارت گری کرنے کے کتنے طریقے ہو سکتے ہیں، اور کسی قبیلے اور خاندان کو کس طرح لوٹا جا سکتا ہے، خون کس طرح بہایا جا سکتا ہے، وہ یہ جانتے تھے۔ اور اس کام کے لیے چونکہ لڑکے زیادہ مناسب ہوتے تھے، اس لیے لڑکوں کی بڑی قدر و قیمت ہوتی تھی اور لڑکیاں بے حیثیت تھیں۔ ایسے ماحول میں قرآن کی جو پہلی آیت نازل ہوتی ہے، اس کا آغاز ہی لفظ اقرا سے ہوتا ہے۔ اقرا، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ پڑھنے کا ذکر ہو رہا ہے کیونکہ اللہ تعالی کے علم میں ہے یہ بات کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والی دنیا میں سب سے زیادہ اہمیت علم کو حاصل ہونے والی ہے، اور علم ہی کی بنیاد پر قومیں ترقی کی منازل طے کریں گی، اور علم سے محروم ہو جانے کی بنیاد پر وہ پستی میں گرتی چلی جائیں گی۔ جس قوم کے پاس علم ہوگا وہ اس کے ہاتھ میں دنیا کی قیادت ہوگی، اور جو قوم علم سے محروم ہوگی وہ محکوم بن کر کے رہ جائے گی۔ اللہ کے علم میں یہ بات تھی، اسی لیے اللہ تعالی نے پہلی آیت نازل فرمائی تو اس میں پڑھنے کا تذکرہ کیا، اس میں قلم کا تذکرہ کیا۔ اور اسی ایک جگہ نہیں، قرآن کی دوسری آیتوں میں بھی قلم کا تذکرہ کیا گیا۔ نون والقلم وما یسطرون، قلم جو ذریعے کتابت ہے، جو علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، وہ قلم جو اس وقت کی دنیا میں بالکل نامانوس چیز تھی، لوگ اس کو بہت کم جانتے تھے، چند لوگ تھے جو قلم پکڑنا جانتے تھے۔ اس وقت قرآن قلم کا تذکرہ کر رہا ہے، لکھنے کا تذکرہ کر رہا ہے، پڑھنے کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اس سے علم کی اہمیت اور علم کی بنیاد پر آگے کی زندگی کی میں جو ہونے والی ترقی ہے اور زندگی میں آنے والے جو انقلاب ہیں، اس کی طرف قرآن کریم اس امت کو متوجہ کر رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میں نے یہ بات کہی کہ جس طرح کھانا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، کپڑا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، مکان انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اسی طرح علم بھی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، بلکہ اس وقت کی دنیا میں سب سے بڑی ضرورت ہے انسان کی علم۔ اس وقت کی دنیا میں جس قوم کے پاس علم ہوگا وہ قوم ترقی کرے گی، اس کے ہاتھ میں دنیا کی قیادت ہوگی، اس کے ہاتھ میں دنیا کی امامت ہوگی۔ اور جس قوم کے پاس علم کا ہتھیار نہیں ہوگا، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ محکوم ہوگی، وہ مظلوم ہوگی، وہ طرح طرح کے حالات اور مصائب کا شکار ہوگی۔ مٹھی بھر وہ لوگ جن کے پاس علم ہوگا، ان کے اوپر حکومت کرنے والے ہوں گے، ان کی تعداد چاہے جتنی زیادہ کیوں نہ ہو جائے۔ آج کی دنیا پر غور کر لیجئے، کیا دنیا میں جو حالات ہیں ہمیں یہ بتانے کے لیے کافی نہیں ہے
آج ہم مسلمانوں کا جو حال دنیا میں ہے کیا کسی سے پوشیدہ ہے؟ بے کسی اور نامرادی کی جس دلدل میں مسلمان دن بدن دھنستا چلا جا رہا ہے اور احساس کمتری کا جس طرح وہ شکار ہو چکا ہے اور ہر میدان عمل سے نکال کر اسے باہر کر دیا گیا ہے اور پچھلی نشستوں پر اور پچھلی صفوں میں اسے ڈھکیل دیا گیا ہے، کیا کسی سے پوشیدہ ہے؟ کیا ہم اس حقیقت سے آگاہ نہیں ہے؟ کیا ہمیں اس کا علم نہیں ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ہماری اس آسمانی کتاب میں علم کو جو درجہ دیا گیا ہے، علم کو جو مقام اور مرتبہ دیا گیا ہے اور اس کے حاصل کرنے کی جس طرح ترغیبیں دی گئی ہیں، دنیا کی کسی بھی مذہبی کتاب میں اس طرح کی ترغیب علم حاصل کرنے کے لیے نہیں دی گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ المیہ یہ ہے کہ علمی میدان میں اس دنیا کے اندر مسلمان آج سب سے پچھلی صف میں کھڑا ہے۔ دنیا کی ساری قومیں علم میں ہم سے آگے ہیں اور ہم علم کے میدان میں سب سے پیچھے کھڑے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ حالات بدلیں اور ہماری یہ بے بسی ختم ہو اور ان حالات سے ہم نکلیں، تو ہمیں یہ سخت فیصلہ لینا ہوگا اور اس راستے میں قربانیاں دینی ہوں گی اور تعلیم کو اپنی سب سے پہلی ترجیح بنانی ہوگی۔ ہمارا ہر کام بعد میں ہوگا، لیکن اپنے بچوں کی تعلیم کا کام ہم پہلے کریں گے۔ ان کے تعلیمی اخراجات ہم ترجیحی بنیاد پر پہلے رکھیں گے، باقی اور چیزیں ہم بعد میں کریں گے۔ یہی پیغام جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ نے اس وقت دیا قوم کو جب حضرت اسکالرشپ تقسیم کر رہے تھے اور تقریباً 1 کروڑ روپے ملت کے ان نادار بچوں کی تعلیم کے لیے دے رہے تھے جو غربت کی بنیاد پر علمی میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ فرمایا ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں گے۔ جب تک ہندوستان کا مسلمان یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ ساری ضرورتوں سے اوپر تعلیم کی ضرورت کو وہ رکھیں گے، اس وقت تک ہندوستانی مسلمانوں کے حالات میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ آج صورتحال کیا ہے؟ تعلیم کے میدان میں جو جائزے سامنے آ رہے ہیں، ہندوستان کا مسلمان ہندوستان میں پائی جانے والی تمام پچھڑی قوموں سے بھی پیچھے ہے۔ ہمارے بچوں میں درمیان میں تعلیم چھوڑ دینے کا اوسط سب سے زیادہ ہے۔ ایک بڑی تعداد ہمارے بچوں کی تو اسکول کا منہ دیکھتی نہیں، اور جو اسکول میں جاتے ہیں ان میں سے پھر ایک بہت بڑی تعداد زیادہ سے زیادہ 10ویں تک پہنچتی ہے، اور پھر 10ویں پاس کر کے یا اس میں فیل ہو کر کے کوئی ٹھیلا گاڑی لگا لیتا ہے،
کوئی روڈ پر کپڑا بیچنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی کانٹی مشین چلانے لگتا ہے، کوئی لوم چلانے کھڑا ہو جاتا ہے، تعلیمی سلسلہ وہاں سے منقطع ہو جاتا ہے۔ اور پھر بمشکل کچھ بچے ہمارے HSC تک پہنچتے ہیں، لیکن تعلیم سے بے رغبتی کا یہ حال ہوتا ہے۔ یہ مسابقت کا دور ہے، یہ مقابلے کا دور ہے۔ ہمارے بچوں میں مقابلہ کرنے کی صلاحیت میں کمی نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں تعلیم حاصل کرنے کا ماحول نہیں ہے، ہمارے گھروں میں تعلیم کا ماحول نہیں ہے۔ اس ماحول نہ ہونے کی وجہ سے اور علمی مشغلہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بچوں کی زیادہ تر توجہ تعلیم کے علاوہ کھیل کود کی طرف، سیر تفریح کی طرف اور اپنے عمدہ لباس کی طرف، فیشن کی طرف، طرح طرح کے بڑے بڑے موبائل کی طرف ہو جاتی ہے، اور تعلیمی میدان میں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جب وہ 12ویں تک پہنچتے ہیں تو نتیجہ جب ان کے سامنے آتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اکثریت فیل ہو گئی، اور باقی جو انہوں نے 12ویں پاس کی تو اس کا نتیجہ اتنا خراب آیا کہ آگے انجینئرنگ میں داخلے کے لیے، میڈیکل لائن میں داخلے کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس طرح یہ سفر پہلی سے شروع ہو کر کے 12ویں تک جا کر دم توڑ دیتا ہے، اور آگے یہ سلسلہ بڑھ نہیں پاتا۔ جبکہ علم ایک ایسی چیز ہے، جب تک اسے پوری توجہ سے نہیں حاصل کیا جائے گا، ہر طرف سے یکسو ہو کر جب تک پوری توجہ علم کی طرف نہیں ہوگی، اس وقت تک علم حاصل نہیں ہوتا۔ علم بہت غیرت مند ہوتا ہے، بے قدروں کے پاس علم نہیں آتا، جو علم کی قدردانی کرتا ہے علم اس کے پاس آتا ہے۔ اور یہ دیکھا گیا ہے کہ علم جو ہے یہ خوشحالی کے ساتھ بھی نہیں آتا، یہ خوشحالی کے ساتھ نہیں آتا۔ ہمارے بزرگوں کے جو واقعات ہیں ان میں سے اکثریت تو ان لوگوں کی تھی جن کو کفاف کی حد تک روزی ملتی تھی، زندگی گزر جائے، کوئی خوشحالی تو نہیں تھی۔ لیکن جن بزرگوں کے پاس خوشحالی بھی تھی، وہ اپنی اولاد کے لیے تعلیمی زندگی میں اتنا اس کو نہیں دیتے تھے کہ وہ اپنی خواہشات پوری کرے، وہ تنگی پیدا کرتے تھے۔ اور میں بزرگوں کی بات تو چھوڑیے، اسی بھیونڈی میں میں اپنے بعض دوستوں کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ نے انہیں بہت نوازا۔ وہ چاہتے تو اپنے بچے کو ان کی تعلیمی زندگی میں بچے کی ساری خواہشات پوری کر سکتے تھے، لیکن مجھے یہ علم ہے کہ ان کا بچہ جب گھر آتا تھا اور گھر سے کالج اور اسکول جانے لگتا تھا تو جوڑ جوڑ کر اسے دیتے تھے، یہ تیرے ناشتے کا پیسہ، یہ تیرے کھانے کا پیسہ، یہ تیرا یہ پیسہ، یہ تیرا یہ پیسہ۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ وہ بچہ جب بھی اپنے گھر سے جاتا تھا تو رو کر نکلتا تھا، لیکن اس وقت کا رونا آج اس بچے کی کامیابی کی ضمانت بن چکا ہے۔ جب تک اس جذبے کے ساتھ علمی میدان میں اپنے بچوں کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے جب تک ہم اور آپ کمر نہیں کسیں گے، اس وقت تک یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ میرے دوست، ہمارے یہاں ایک اردو میڈیم کا اسکول چلتا ہے، آپ جانتے ہیں اس کی سالانہ فیس کتنی ہے؟ 2600 روپے۔ کتنی؟ 2600 سالانہ فیس ہے۔
ایک مہینے کا کتنا پڑا جوڑ لیجئے 12 مہینے میں. لیکن صورتحال کیا ہوتی ہے؟ بہت سارے لوگ لائن میں کھڑے رہتے ہیں معاف کرانے کے لیے. اسی بچے کی معمولی خواہش پر اس کے کھیل کود کا سامان ہزاروں کا وہ مارکیٹ سے دلا دیتے ہیں، لیکن جب اسی بچے کی تعلیم پر خرچ کرنا ہوتا ہے تو کاسے گدائی لے کر، بھیک کا پیالہ لے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، معاف کروانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس جذبے کے ساتھ، اس ہمت کے ساتھ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچے تعلیم حاصل کر کے آگے میدان میں بڑھیں گے تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. اس کے لیے قربانیاں دینی ہوں گی. اگر بھوکا رہنا پڑے تو بھوکا رہنا ہوگا. ضرورت کے کپڑوں پر اکتفا کرنا پڑے تو ضرورت کے کپڑوں پر اکتفا کرنا ہوگا. اپنی ترجیح تعلیم کو بنانا ہوگا. تعلیم کے بغیر اب اس دنیا میں کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے میں کھرگون گیا تھا. وہی کھرگون جہاں بلڈوزر چلا اور بہت مشہور ہوا، لوگوں کے مکانات ڈھا دیے گئے. اس سے پہلے میں گیا تھا تو جن صاحب کے گھر میں میرا قیام تھا وہ کئی کالج چلاتے ہیں. وہ اپنا کالج مجھے دکھانے لے گئے. بہت بڑا کمپلیکس، اس میں MBBS کالج بھی، BUMS کالج بھی. لیکن جتنے کالج تھے وہ سب میڈیکل لائن کے تھے. میڈیکل لائن سے ہٹ کر کوئی کالج نہیں تھا اس میں. میں نے پوچھا کہ بھائی آپ نے یہ سب کالج قائم کر لیے لیکن آپ کے ہاں D.Ed کالج نہیں ہے، آپ کے ہاں B.Ed کالج نہیں ہے. تو انہوں نے جو مجھے جواب دیا بڑا عجیب جواب دیا. فرمایا ایک بچہ D.Ed کرنے کے بعد اور B.Ed کرنے کے بعد اسکول میں ملازمت حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی ختم کر دیتا ہے. اب ملازمتوں کے مواقع نہیں رہ گئے. اب سرکاری ملازمتیں تو ویسے بھی ختم ہو رہی ہے. پہلے بھی ہم مسلمانوں کے اوپر سرکاری ملازمتوں کو حاصل کرنے کے راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کی جاتی تھیں اور آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا تھا. اور اب تو سب کی ملازمتیں جا رہی ہیں. پھر D.Ed بنا کر اور B.Ed بنا کر کے اپنے نوجوانوں کی ایک ایسی فوج جو بے روزگار ہو تیار کرنے میں فائدہ کیا ہے؟ کہنے لگے اس کی بنسبت ہم میڈیکل کا کوئی کورس جب اپنے بچے کو کروا دیتے ہیں تو وہ کہیں بھی رہے گا، کھڑا ہو جائے گا اپنے پیر پر. بھئی میڈیکل اسٹور کھول لے گا، وہاں کھڑا ہو جائے گا، کم سے کم یہ ہوگا. اور اگر وہ ڈاکٹر بن گیا تو جہاں بھی رہ گیا. اور کوئی ضروری نہیں کہ وہ بڑا ڈاکٹر بنے، اگر وہ BUMS بھی بن گیا تو آج کے ہندوستان میں جتنی ضرورت ہے ڈاکٹروں کی وہ پوری کہاں ہو رہی ہے. اور آپ نے کورونا کے پیریڈ میں دیکھا، لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں دیکھا کہ جس ہمت اور جرأت کے ساتھ ان چھوٹے ڈاکٹروں نے کام کیا، بڑے ڈاکٹر تو اپنے بنگلوں میں بیٹھ گئے تھے، کوئی باہر آنے کو تیار نہیں تھا. ہتھیلی پر اپنی جان رکھ کر یہی ڈاکٹر میدان میں تھے اور لوگوں کا علاج کر رہے تھے. ان کے لیے لاک ڈاؤن نہیں تھا. ہر لائن میں لاک ڈاؤن تھا لیکن اس میں لاک ڈاؤن نہیں تھا.
اس لیے میرے دوستو اس طرف توجہ دیجئے، یہ کوشش کیجئے کہ کوئی بچہ لڑکا ہو یا لڑکی وہ تعلیم سے محروم نہ ہونے پائے۔ پہلی ترجیح بنائیے اپنی زندگی کی کہ ہمارا سب سے پہلا کام یہی ہوگا، ہر قسم کی تنگی برداشت کر لیں گے، جھوپڑے میں رہ لیں گے، بغیر ڈیکوریشن کے مکان میں رہ لیں گے، بغیر گاڑی کے رہ لیں گے، سادہ زندگی گزار لیں گے، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دلوائیں گے۔ 100% تعلیم ہو ہمارے معاشرے میں، ہماری ملت میں، ہمارا کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہنے پائے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب اس طرح کا ماحول ہوگا تو اسکولوں کی بھی ضرورت ہوگی، کالجوں کی بھی ضرورت ہوگی، تعلیم گاہوں کی بھی ضرورت ہوگی، اور یہ نظام ہندوستان میں مسلمانوں کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہوگا۔ اپنے ہاتھ میں تعلیم کا نظام رکھ کر کے ہی کامیابی کے ساتھ اپنا تعلیمی سفر ہندوستان کا مسلمان جاری رکھ سکے گا۔ جس طرح مدرسوں کا تعلیمی نظام مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح اسکولی تعلیم کا نظام بھی مسلمانوں کے اپنے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے جمعہ کو بھی میں نے یہ بات کہی تھی، اور بعد میں بھی مختلف ذرائع سے میں نے مدرسے کے لوگوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ خدا کے لیے اب آنکھیں کھولو، ملک کے حالات کو بغور دیکھو۔ اگر وقت پر کوئی فیصلہ آپ نے نہیں لیا تو وہ دن دور نہیں کہ آپ کے مدرسوں میں تالے لگ جائیں گے، آپ کو پڑھنے والے بچے نہیں ملیں گے، مدرسے ختم ہو جائیں گے۔ جس طرح کا ماحول ہے اور جس طرح حالات کے تقاضے ہیں، ان حالات کے تقاضوں کو رکھ کر کے اپنے یہاں نظام تعلیم میں تبدیلیاں لائیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مدرسوں میں جو تعلیم دی جا رہی ہے اس کی اہمیت کو کم کیجیے، اس تعلیم پر کوئی اثر پڑے، میں اس کا بالکل روادار نہیں ہوں، لیکن اس تعلیم کی اہمیت باقی رکھتے ہوئے وہاں کے نظام تعلیم پر کوئی اثر نہ پڑے، اس کو باقی رکھتے ہوئے اس کی کوشش کیجئے کہ ہمارے جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں کم سے کم وہ 10ویں کا امتحان دے لیں یا 12ویں کا امتحان دے لیں، 12ویں کا امتحان دے لیں، کیونکہ 12ویں کا امتحان جب بچہ پاس کر لیتا ہے تو اس کو اپنا سفر آگے جاری رکھنے کے لیے ایک بنیاد مل جاتی ہے۔ یہ بچہ جو مدرسے میں ہے، حافظ ہونے کے بعد اور عالم ہونے کے بعد اگر اس کے پاس 12ویں کا سرٹیفکیٹ ہوگا تو اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر وہ میڈیکل لائن میں جا سکتا ہے، انجینئرنگ لائن میں جا سکتا ہے، وہ کوئی ڈپلومہ کورس کرنا چاہے وہ بھی کورس کر سکتا ہے عالم بننے کے بعد۔ تو یہ کوشش ہونی چاہیے۔ میں نے گزشتہ جمعہ کو بھی یہ بات کہی تھی اور آج پھر بھی آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ الحمدللہ سراج العلوم میں تعلیم کا یہ نظام قائم کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں اعدادیہ میں جو بچے آتے ہیں، جو مکتب ہے یہاں کا، وہ ان کی عمر 9 سال 10 سال ہوتی ہے، جو پہلی جماعت میں آتے ہیں، کچھ نہ کچھ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور 2009 میں جو تعلیمی پالیسی آئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ
بچوں کو ان کی عمروں کی بنیاد پر کلاس میں داخل کیجئے، نیچے اس نے پڑھا ہو نہ پڑھا ہو، اور 8ویں تک اس کو پاس کرتے جائیے۔ یہ پالیسی آئی تھی۔ تو اب ہمارے یہاں اعدادیہ اول میں جو 9 سال یا 10 سال کا طالب علم ہے، وہ اپنی عمر کی بنیاد پر 5ویں میں داخل ہو سکتا ہے۔ ہم نے اپنے یہاں ہیڈ ماسٹر سے بات کر لی ہے، وہ ترتیب بن رہی ہے۔ بچہ ہمارا پڑھے گا، یہاں سب کچھ کرے گا، وہاں اسکول کے جی آر میں اس کا نام ہوگا، امتحان دے گا۔ تو 3 سال ہمارا مکتب کا نظام ہے۔ پہلے سال وہ 5ویں میں ہوگا، دوسرے سال 6ٹھی میں ہوگا، اور تیسرے سال وہ 7ویں میں ہوگا۔ یعنی اعدادیہ سے فارغ ہوتے ہوتے وہ 7ویں پاس کر لے گا۔ پھر وہ حفظ میں آئے گا۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ حفظ کے ساتھ ساتھ وہ ایس ایس سی کا امتحان دے لے، یہاں ایس ایس سی کا امتحان دے لے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، کل سے آپ ایسا مت کیجئے گا کہ جب اسکول کی تعلیم یہاں بھی ہو رہی ہے، وہاں بھی ہو رہی ہے، وہاں فیس دینی پڑتی ہے اور یہاں کچھ نہیں لگتا، تو لاؤ اپنے بچے کو یہیں داخل کر دیں، وہاں کون لے جائے گا؟ کیونکہ پیسہ خرچ کرنا ہم لوگ نہیں چاہتے۔ تو یہ سوچ کر یہاں انہی بچوں کا داخلہ ہوگا جو بچے حافظ اور عالم بننا چاہتے ہیں۔ اعدادیہ میں ہم انہی بچوں کو لیں گے جو اعدادیہ کے بعد حافظ اور حافظ ہونے کے بعد عالم بننا چاہتے ہیں، اور جو بچے حافظ یا عالم بننا نہیں چاہتے اس کے لیے اسکول ہے، اس کے دروازے کھلے ہیں، ان کا داخلہ وہاں ہوگا، ان کا داخلہ یہاں نہیں ہوگا۔ تو یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اور الحمدللہ اس کی وجہ سے اتنی کثیر تعداد میں بچے آ رہے ہیں کہ اب داخلہ مکمل ہو چکا ہے اعدادیہ کا، اب ان بچوں کو واپس کرنا پڑ رہا ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو، مجھے آپ کو تعلیم کی طرف متوجہ کرنا تھا، اور میں نے یہ جو کچھ گزارش کی اتنی دیر تک، وہ اسی مقصد سے کی کہ تعلیم کے سلسلے میں ہمارے اندر بیداری پیدا ہو، اور تعلیم کی اہمیت کو ہم سمجھیں۔ تعلیم کے بغیر اس دنیا میں اب کوئی ترقی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں کامیابی کا جھنڈا اسی قوم کے پاس ہوگا جس قوم کا ہر فرد تعلیم یافتہ ہوگا، اور تعلیم میں جتنی کمی ہوتی جائے گی اتنا وہ قوم پچھڑتی جائے گی اور پیچھے ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔